قرآن پاک میں ہم درج ذیل آیت مختلف مقامات مختلف صورتوں میں پڑھتے آئے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یہ کیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے۔ لعب و لہو، لعب کا ترجمہ کھیل کیا گیا ہے اور لہو کا ترجمہ تماشا۔ یہ معنی درست نہیں ہے، جس کی وجہ سے قرآن کی اس آیت کا مفہوم اس طرح سمجھ نہیں آ سکتا جس مقصد کے لیے اسے بیان کیا گیا۔ قرآن کی لغت کے مطابق لعب سے مراد بغیر صحیح مقصد کے کوئی کام کرنا، اور لہو سے مراد ہے کسی مقصد سے ہٹ کر بے سود کام میں لگ جانا۔ اب اس مفہوم کی روشنی میں اس آیت کا ترجمہ دیکھیے۔ اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اور البتہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگار ہوئے۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ دنیا کی زندگی تو تمہاری آزمائش کے لیے ہے؟ کون سی آزمائش؟ ارے بھول گئے کہ تمہارا دھیان بھٹکانے کے لیے دنیا بنائی گئی؟ ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، بس ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنا دیا۔ ہم تمہیں آزمانا چاہتے تھے۔ اگر ہمیں اپنے لیے کوئی کھیل کھیلنا ہوتا تو تمہارے لیے انعام کیوں رکھتے، مگر آزمانا کیوں ہے؟ کیونکہ تمہیں مقام دینا ہے۔ یہ بھی اس کی عنایت ہے کہ تمہیں مزید رنگ لگانے ہیں، اس لیے امتحان بھی تمہارا ہی رکھا ہے۔ سب کچھ اور ساری کائنات تو پہلے ہی اس رب کی ہے، اسے کس چیز کی طلب ہوگی؟ طلب تمہیں ہوگی، تو تمہارے لیے ہی آزمائش رکھی گئی ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں ان چیزوں سے جو تمہیں بہت عزیز ہیں، جن کا نقصان تم برداشت نہیں کر سکتے، اور جن کا تعلق تمہاری نفسی زندگی سے ہے، اور زندگی وہ جو تمہیں تمہارے اصل مقصد سے ہٹانے کے لیے آزمائش رکھی گئی ہے۔ تو اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد دین ہے، دین یعنی آخرت۔ تو کیا تم لوگ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے بنا کچھ صبر کیے، برداشت کیے، بنا کوئی آزمائش دیے؟ تو اپنا منصب چاہیے تو عمل ویسے کرو جیسا حکم دیا گیا ہے۔ آخر یہ سب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ پیدا ہو گئی دو مخلوق، ایک جن ایک انسان۔ یہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ایک حدیث مبارکہ پہ غور فرمائیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ، اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ اس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ دجال کا ذکر قرآن میں نہیں، لیکن اس کے وجود کی علامات قرآن و حدیث دونوں سے ظاہر ہوتی ہیں کہ دجال ایک نظام ہے جو دنیا کے شروع ہوتے ہی جاری ہو گیا تھا اور قیامت کے دن تک جاری رہے گا۔ دجال نفس کی جن خواہشات کو جنت کا نام دیتا ہے وہ نفسی، مادی، فریبی خواہشات ہیں، جس سے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اور جن خواہشات کو دجال آگ بنا کر دکھاتا ہے کہ کوئی تصور نہیں، کوئی حقیقت نہیں آخرت کی زندگی کی، جو ہے بس یہی دنیا ہے، یہی کا جینا مرنا ہے، تو وہی اصل میں حقیقت ہے۔ ہر ایک نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امتوں کو ڈرایا کہ اس فریب سے بچنا۔ اور آج جیسا کہ ہم دنیا کے آخری دور سے گزر رہے ہیں، جدید دور سے گزر رہے ہیں، تو یہ فتنہ بھی جدید رنگ میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ انسان کی توجہ اصل مقصد سے ہٹا کر دوسری بے سود رنگینیوں میں لگاتا ہے، انسان کے ذہن پہ تاثر چھوڑتا ہے کہ ساری کوشش اسی زندگی کے لیے کرو، مال اکٹھا کرو، پیسے کماؤ، زندگی کو لگژری طریقے پہ قائم کرو، ایلیٹ کلاس بنو، پیسہ ہے تو عزت ہے، چاہے جیسے مرضی کماؤ، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے اور رزق تمہارے ہاتھ میں ہے۔ پھر وہ تمہیں بہت دل فریب موبائل ایپس دیتا ہے، میڈیا کے ذریعے تمہیں ڈرامے، فلمیں اور کھیل میں مصروف کرتا ہے کہ نماز پڑھنے کو دل نہ کرے۔ روزی کمانا ایسے کر دیا کہ دین کے لیے وقت نکالنا ہی مشکل ہے۔ یہ ہے دجالی نظام جو کہ قیامت کے واقعات تک رہے گا، اور پھر احادیث کی روشنی میں کوئی ایک شخصی دجال بدبخت نکلے گا جسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔
پیدا ہو گئی دو مخلوق، ایک جن ایک انسان۔ جن کو انسان سے ذرا پہلے آگ سے پیدا کیا اور غیر مرئی شکل میں، یعنی کہ جو مادی نہ ہو، ٹھوس نہ ہو، بلکہ فرشتوں کی طرح ہوائی ہو، یعنی مادی آنکھ سے جسے دیکھا نہ جا سکے۔ پھر انسان کو پیدا کیا مٹی سے، یعنی اس کا ایک مادی وجود بنایا، ٹھوس وجود جو چھوا جا سکے، دیکھا جا سکے، سنا جا سکے، سمجھا جا سکے۔ فرشتے کی صفت ہے کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں ایسا وجود ہی نہیں دیا گیا جو نافرمانی کر سکے۔ اور جن کی صفت ہے کہ وہ انکار کر سکتا ہے کیونکہ اسے ایسا جوہر دیا گیا۔ انسان میں دونوں قسم کے جوہر رکھے گئے، تسلیم کے بھی انکار کے بھی، یعنی فرشتے اور جن کو ملا کر اگر کوئی ٹھوس وجود یا شکل دے دی جائے تو وہ انسان ہے، جس میں فرشتہ بھی ہے اور شیطان بھی۔ وہ اقرار بھی کر سکتا ہے اور انکار بھی، اسے دونوں طرح کے اختیار دیے گئے۔ فرشتوں نے یہ اظہار ضرور کیا کہ آپ جسے اتنی طاقت دے رہے ہیں تو یہ اپنی طاقت کا استعمال غلط کر سکتا ہے، جبکہ ہم صرف آپ کی دی ہوئی طاقت کا صرف پازیٹیو استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، اور فرشتوں نے بھی کہہ دیا کہ بے شک جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے یا جتنا ہمیں اختیار دیا ہے اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ جب میں اسے مکمل طور پہ بنا لوں، اس میں اپنے ناموں کی تمام صفات پھونک دوں تو تم اس کی برتری کو مان لینا۔ تو فرشتوں نے فوری طور پہ اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ کر دیا۔ جن کو یہ بات قبول نہ ہوئی، یہ اس کی خواہش تھی کہ مجھے ظاہر کیا جاتا، مجھے یہ تجلی، یہ پھونک اللہ کے ناموں کی صفات کی عطا کی جاتی، کیونکہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، طاقت دی گئی ہے، قوت دی گئی ہے، مرضی دی گئی ہے، اختیار دیا گیا ہے۔ تو انسان پہ عنایت کیوں کی گئی؟ اس نے انسان کی عظمت کو ماننے سے انکار کر دیا اور الٹا اللہ سے یہ تقاضا بھی کر دیا کہ مجھے ذرا مہلت دیجیے کہ میں آپ کو ثابت کر سکوں کہ میں ہی اس منصب کے قابل تھا۔ اللہ سے اس نے یہ بھی گلہ کر دیا کہ مجھے اتنا طاقتور بنا کر ایک عام انسان کے سامنے بے توقیر کر دیا، کہاں آگ کہاں مٹی۔ اللہ نے اسے کہا کہ تم اب نکلو یہاں سے، ہمیشہ کے لیے تم پر دھتکار ہے۔ یہ سارا معاملہ ہوا اور اب آئی انسان کی باری۔ اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، اس جن سے، اس شیطان سے، اس ابلیس سے ہوشیار رہنا۔ تمہیں جنت دی جا رہی ہے، وہاں جا کر رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، بس خیال رکھنا کہ میری نافرمانی کے نزدیک مت جانا۔ شیطان نے انسان کو بہکا دیا۔ انسان وہ نفس اور روح کا جوڑا غلطی کر بیٹھا، بھول گیا، لیکن جیسے ہی اس کو احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی تو اس نے فوری طور پر اپنی حقیقت میں اتر کر، یعنی مٹی ہو کر، عاجز ہو کر اپنے رب سے معافی مانگ لی، اور شیطان کی طرح کوئی بحث نہیں کی کہ اس وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا، آپ نے ایسی شے میرے سامنے رکھی ہی کیوں جسے غلطی ہو جانی تھی، آپ نے مجھے گمراہ کر دیا۔ جیسا کہ شیطان نے کہا تھا اور اپنی غلطی نہیں مانی تھی، تو انسان نے غلطی مانی، اس کے اندر جو شیطانی جوہر ابھرا تھا اس پر قابو کیا، توبہ کی اور پلٹا اپنی اصل کی طرف، تو رب کریم نے انہیں معاف فرما دیا۔ لیکن اب اس شرط کے ساتھ کہ اس جنت سے بھی اترو، ایک مقررہ وقت تک اس دنیا میں رہو، تمہاری یاد دہانی کو، تمہاری تربیت کو، تمہاری رہنمائی کو میری طرف سے پیغام پہنچتا رہے گا۔ جس نے اس پر عمل کیا وہ واپس جنت کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اور جس نے انکار کیا وہ جہنم جائے گا۔ دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی، تو وہ شے جو تمہارا دھیان دین سے ہٹائے دنیا ہے، ٹھیک شجرہ ممنوعہ کی طرح جس نے دھیان ہٹا دیا تھا آدم علیہ السلام کا حقیقت کی جانب سے، حکم کی جانب سے کچھ بڑا ہی خاص ملنے والا ہے آخرت میں، جس کے لیے یہاں آزمائش ہو رہی ہے انسان کی، تو جو خود کو منوا گیا وہ پار لگ گیا۔ خود جو اعتراض فرشتوں کو ہوا، آپ اتنا بڑا جو اہتمام کر رہے ہیں، جو اعتراض فرشتوں کو ہوا کہ آپ اتنا بڑا جو اہتمام کر رہے ہیں کہ ایک نئی مخلوق کو بنا رہے ہیں، اسے اختیار دے رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کام کر سکیں، اور پھر ان لوگوں میں سے جو اپنی مرضی چھوڑ کر آپ کے حکم پہ عمل کرے گا اسے آپ ہمیشہ کی جنت کی زندگی دیں گے، تو اتنا بکھیڑا کرنے کی وجہ کیا ہے، جبکہ ہم بنا کسی ڈیمانڈ، بنا کسی مرضی آپ کے ہر حکم پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہ تم عمل کر رہے ہو بنا کسی آزمائش کے، بنا کسی امتحان کے، جبکہ انسان عمل کرے گا آزمائش کے ساتھ، اسے آزمایا جائے گا دنیا کے ساتھ، دنیا کی رنگینیوں کے ساتھ، دنیا کی ضرورتوں کے ساتھ۔ اور پوچھا فرشتوں سے کہ ذرا ان چیزوں کے بارے میں تو بتاؤ، یہ احساس، یہ جذبات، یہ آنسو، یہ قربت، یہ دوری، یہ بے حسی، یہ نفرت، یہ محبت، یہ فخر، یہ ندامت، یہ صدمہ، یہ خوشی، یہ برداشت، یہ صبر، یہ بے چینی، یہ سکون قلب کی کیفیت، یہ کیفیات ہی ہیں
احساسات ہی جو کسی ضرورت کا انسان کو احساس دلاتے ہیں۔ بھوک جذبہ ہے، کسی بھی چیز کی بھوک جو انسان پر ضرورت کی کیفیت بن کر اترتی ہے اور پھر انسان اسے حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ مجبوری کی، یہ بے چینی کی صفات فرشتوں کے پاس موجود نہیں۔ ان کے پاس جذبات نہیں، تبھی فرشتہ کسی کی جان نکالتے وقت، چاہے وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، کوئی فیلنگ نہیں رکھتا، وہ بس حکم کا پابند ہے۔ ایسے جذبات اسے نہیں دیے گئے۔ تو اللہ کریم کی ہر صفت جو انسان میں رکھی گئی اسماء کی شکل میں، اس میں مہربانی ہے، رحمت ہے، مددگاری ہے، بزرگی ہے، شفقت ہے، یہ سب کیفیات ہیں جو عمل میں لائی جاتی ہیں۔ تو فرشتوں بتاؤ ذرا ان احساسات، ان کیفیات کے بارے میں کہ تم کیا جانتے ہو؟ تو کہا فرشتوں نے کہ تو نے ہمیں جیسا بنایا ہے ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے یہ خوشی، غم، مجبوری، اختیار کی کیفیات کو۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں تمہاری ہر خوبی کو، ہر صفت کو، ہر صلاحیت کو جانتا ہوں جو تم ظاہر کر سکتے ہو اور جو باطن سے ہو۔ اور اب ان سب کیفیات کو دے کر انسان کو زمین کی زندگی کے لیے چنا گیا کہ ان تمام احساسات کے ساتھ جو میری طرف رجوع کرے گا وہی آخرت کے انعام کا حقدار ہوگا۔ تو یہ اللہ کے ناموں کی صفات ہی ہیں جن کے مرکب سے انسان کو بنایا گیا، اللہ کے اس پھونک کے ساتھ انسان کے اندر تجلی کی شکل میں داخل کیا گیا۔ سجدہ اللہ کے ناموں کی صفات کو کروایا گیا جو فرشتوں نے کیا، اور شیطان نے ان صفات کو، ان جذبات کو، ان احساسات کو انکار کر دیا کہ میں ایسے انسان کو نہیں مانتا جو مٹی سے بنایا گیا اور اسے اتنی بڑی عطا کر دی گئی، جبکہ میں آگ تھا، مجھ پہ کیوں نہیں ان صفات کا اطلاق ہوا؟ تو اس نے ضد اٹھا لی کہ اب انسان سے ان صفات کے الٹ کام کرواؤں گا۔ تو آدم کی تخلیق اور اس کی آزمائش کا مقصد اسے جو آگے دیا جانے والا ہے وہ اس کے لائق ہے یا نہیں، کچھ بہت ہی خاص ہے جو انعام کے طور پہ رکھا گیا ہے۔ وہ انعام جس کی فرشتوں کو بھی چاہت ہوئی اور شیطان کو بھی انسان سے حسد ہوا۔ شیطان کی کوشش انسان کو دنیا میں ملنے والی چیزوں سے دھیان ہٹانا نہیں ہے، اس کی کوشش تمہارا آخرت سے دھیان ہٹانا ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اور البتہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگار ہوئے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور انہیں چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، اپنی آخرت کی اصل زندگی کو ہی تماشا سمجھ لیا ہے، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ اور انہیں اس قرآن سے نصیحت کر تاکہ کوئی اپنے کیے میں گرفتار نہ ہو جائے کہ اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور سفارش کرنے والا نہ ہوگا، اور اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے گا تب بھی اس سے نہ لیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے میں گرفتار ہوئے، ان کے لیے پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا، اور ان کے کفر کے بدلے میں دردناک عذاب ہوگا، جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنایا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ تو آج ہم انہیں بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور جیسا وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، اور اگر ہم کھیل ہی بنانا چاہتے تو اپنے پاس کی چیزوں کو بناتے۔ اگر ہمیں یہی کرنا ہوتا تو اس کھیل کو ہم اپنے تک رکھتے، اس میں تمہیں شامل نہ کرتے، لیکن تمہیں بلند درجات دینے کے لیے یہ دنیا کی آزمائش کا میدان لگایا گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور اصل زندگی عالم آخرت کی ہے۔ کاش وہ سمجھتے، کاش سمجھ جاؤ کہ دنیا کی زندگی اصل زندگی سے توجہ ہٹانے کا سامان ہے، آزمائش ہے۔ جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زیبائش اور ایک دوسرے پر آپس میں فخر کرنا اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی چاہنا ہے۔ جیسے بارش کی حالت کے اس کی سبزی نے کسانوں کو خشک کر دیا، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو اسے زرد شدہ دیکھتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی بھی ہے، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اسباب کے اور کیا ہے۔ تو اس آزمائش کے پیریڈ کو اسی طرح گزارو جس طرح اللہ کا حکم ہے، اور اگر اس کی عملی شکل دیکھنا ہے تو البتہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اچھا نمونہ ہے، جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ تو ان کی سیرت دیکھ کر دنیا کی اس آزمائشی زندگی سے گزرنے کا طریقہ سمجھ لو، کیونکہ اصل زندگی ابھی آگے ہے۔ یہاں تو صرف تمہیں جانچا جا رہا ہے اور سمجھا دیا گیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو اتنی اہمیت مت دینا کہ اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا سو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تمہیں حرص نے غافل کر دیا ہے۔ اور بے شک جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے
گئے, اسی پہ مطمئن ہو گئے کہ آگے تو کوئی زندگی ہے ہی نہیں, بس یہی ہمارا مرنا جینا ہے. اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے بسبب اس کے جو عمل انہوں نے کمائے ہیں. اور بعض ایسے آدمی بھی ہیں جو کھیل کی باتوں کے خریدار ہیں تاکہ بن سمجھے اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اس کی ہنسی اڑائیں. ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. بلا شبہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے, اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہیں تمہارے اجر دے گا اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا بلکہ تمہیں ہی اور زیادہ عنایت کرے گا. یہ نہیں سمجھ رہے تو انہیں چھوڑ دو, کھا لیں اور فائدہ اٹھا لیں, اور انہیں آرزو بھلائے رکھے سو آئندہ معلوم کر لیں گے. اور جب وہ لوگ تجارت یا تماشا دیکھتے ہیں تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں. کہہ دو جو اللہ کے پاس ہے وہ تماشا اور تجارت سے کہیں بہتر ہے, اور اللہ بہتر روزی دینے والا ہے. ان کے دل کھیل میں لگے ہوئے ہیں, وہی کھیل جو ان کی آزمائش کے لیے رچایا گیا تھا, جس کے فریب میں آگے اور اپنا اصل مقصد, اپنی اصل زندگی, اپنی اصل پہچان بھول گئے. جن کے یہ حقدار تھے تو انہوں نے اپنی عظمت, اپنا حق خود گوا لیا. اور ظالم پوشیدہ سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ تمہاری طرح ایک انسان ہی تو ہے, پھر کیا تم دیدہ دانستہ جادو کی باتیں سنتے جا رہے ہو؟ زندگی تو یہی بس 4 دن کی ہے, یہ دوبارہ نہیں ملے گی, یہ جوانی پھر نہیں آئے گی. تو ایسے ہی باتوں کا اثر لینے کی ضرورت نہیں. تم کھیلو کودو, انجوائے کرو, چھوڑو یہ سب پابندی میں رہنا, پرہیزگار ہو جانا, بچنا ان باتوں سے جو تمہارا دل کرتا ہے. کمال ہے کیسی دقیانوسی باتوں میں پھنس رہے ہو. بھلا کل کس نے دیکھی؟ جو آج ہے بس وہی ہے. تو ورگلاتے ہیں گمراہ لوگ. لیکن ایسے آدمی جنہیں سوداگری, یہ دنیا کی زندگی اور خرید و فروخت, یہ فائدہ نقصان اللہ کے ذکر اور نماز کے پڑھنے اور زکوٰۃ کے دینے سے غافل نہیں کرتی, کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا, کہ یہاں پہ گیم چل رہی ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے, بے مقصد کوئی کام ہے, کوئی رام کی لیلا چل رہی ہے. تو یہ گمان تو کافروں کا ہو سکتا ہے, سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی. تو ایسے لوگ جو اس دنیا کی زندگی کے فریب میں نہیں آتے, جو اپنے جینے کا مقصد جان گئے اور جو اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی, تو البتہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. پھر ہے کہ کوئی سمجھے, بے شک ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے تاکہ حقیقت کو یاد کیا جائے اور اس پر غور کیا جائے. کیا سوچنے والا کوئی نہیں؟ اور انہیں اس شخص کا حال سنا دے, اور انہیں اس شخص کا حال سنا دے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں, پھر وہ ان سے نکل گیا, پھر اس کے پیچھے شیطان لگا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. اس آیت کے لیے مبصرین یہ فرض کرتے ہیں کہ کسی خاص شخص کا حوالہ دیا گیا ہے, لیکن انہیں اس شخص کی خبر دو جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی ہیں, پھر بھی اس نے علم سے لا تعلقی اختیار کی اور اسے چھوڑ دیا, حقیقت کو بھول کر انا پرستی کی زندگی میں مشغول ہو گیا. پھر شیطان اپنے نفس کو صرف اور صرف ایک جسم سمجھ کر, وہ جسم جس نے اسے اپنا پیروکار بنایا, اس انا کے عقیدے کا, یہاں تک کہ وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. یہاں ہر اس آدمی کی بات کی گئی ہے جس نے خدائی پیغام کو سمجھ لیا ہو لیکن اس کے باوجود اس کی سچائی کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے, کیونکہ جیسا کہ اگلی آیت میں اشارہ کیا گیا ہے, اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی برکت سے اس کا رتبہ بلند کرتے, لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا, یعنی وہ زمین سے چمٹا ہوا ہے, جس پر زمینی زندگی کے نقطۂ نظر کا غلبہ ہے, جو مادیت پسند ہے اور اپنی خواہش کے تابع ہو گیا. اس کا تو ایسا حال ہے جیسے کتا, اس پر تو سختی کرے تو بھی ہانپے اور اگر چھوڑ دے تو بھی ہانپے. وہ جو فوری فائدے یا نقصان سے اندرونی بے چینی, لالچ اور خیالی خوف کی طرف مائل ہے کہ میرا یہ مال کہیں کھو نہ جائے, ختم نہ ہو جائے, جس کی ہوس مال و زر کی خواہش پوری ہی نہ ہو, اور جس پر رویوں اور واقعات کا اثر صرف زمینی خواہشات کی اہمیت تک ہو. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. سو یہ حالات بیان کر دے شاید کہ وہ فکر کریں. تو سب کا بھلا, سب کی خیر. جیتے رہو بہن بھائیوں, بیٹے بیٹیوں, فی امان اللہ.